نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي دینی رہنمائی کی 44ویں مجلس میں تمام سامعین کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ پیش ہے۔ آج کی مجلس کا آغاز اس سوال سے کیا جا رہا ہے کہ ختم قرآن کریم پر جو دعا قرآن پاک میں لکھی ہوئی ہوتی ہے کیا اس کو پڑھنا ضروری ہے؟ حالانکہ ہمیں وہ دعا سمجھ میں نہیں آتی تو کیا کوئی اور دوسری دعا پڑھ سکتے ہیں؟ تو اس کے جواب میں عرض ہے کہ عام طور پر ختم قرآن کی دعا کے نام سے جو دعائیہ کلمات مطبوعہ قرآن پاک میں لکھے ہوئے رہتے ہیں یہ اگرچہ معنی کے اعتبار سے صحیح اور درست ہیں لیکن کسی معتبر حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ جو روایتیں ہیں بھی وہ بہت ضعیف اور کمزور ہیں، لہذا کوئی شخص اگر بطور دعا کے ان کو پڑھنا چاہے تو کوئی حرج نہیں ہے، اور اگر اس دعا کو نہ پڑھ سکے تو کوئی اور دعا پڑھ لے، ربنا آتنا فی الدنیا پڑھ لے یا اور کوئی جو یاد ہو وہ پڑھ لے، اور اگر عربی زبان میں نہ پڑھ سکے تو اردو میں یا مادری زبان میں دعا مانگ لے، اس میں بھی کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ ختم قرآن پر مطلقاً دعا قبول ہوتی ہے چاہے وہ کوئی بھی مانگی جائے۔ ایک صاحب نے پوچھا ہے کہ زید ایک مسجد کا امام ہے اور مسجد کی کل رقم بھی زید کے پاس جمع رہتی ہے، اب زید کے گھر والے اس سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ اس رقم میں سے کوئی کچھ حصہ بطور قرض کے انہیں دے دے 10-12 روز کے لیے، تو کیا مسجد کی رقم یہ زید اپنے گھر والوں کو قرض میں دے سکتا ہے یا نہیں؟ یہ سوال کیا گیا ہے۔ تو جواب یہ ہے کہ مسجد کی رقم کو قرض میں دینا درست نہیں ہے، کیونکہ اس میں اندیشہ ہے کہ رقم واپس نہ ہو، بہت سے عوارض پیش آ سکتے ہیں، تو کوئی بھی ایسا خطرہ جس کی وجہ سے رقم ضائع ہونے کا امکان ہو اس میں یہ رقم نہیں دی جائے گی۔ اس کے علاوہ خود امام صاحب کے لیے جو اس رقم کے امین ہیں اپنے گھر والوں کو یہ رقم دینا ان کی ذات کے لیے بھی بد اعتمادی کا سبب ہے، اور لوگ اسے ہی موضوع بنا کر ان کو بدنام بھی کر سکتے ہیں۔ اس لیے مسجد کی رقم صرف مسجد کے مصالح میں خرچ کی جائے
اپنے گھر والوں کو یا کسی اور کو قرض کے طور پر ہرگز نہ دی جائے۔ ایک سوال یہ ہے کہ میرا معمول ہے کہ نماز کے دوران سجدے کی جگہ پر دستی رومال بچھا کر سجدہ کرتا ہوں، اور اب کرونا کے حالات میں خاص طور پر اس کا اہتمام زیادہ کیا جا رہا ہے، تو کیا یہ میرا عمل درست ہے یا نہیں؟ یا پورا مصلی بچھا کر اس پر نماز پڑھوں؟ کیا بہتر ہے؟ تو جواب یہ ہے کہ اگر یہ رومال دستی پاک ہے اور کسی مصلحت کی بنا پر سجدے کی جگہ پر اسے بچھا کر اس پر سجدہ کیا جائے تو شرعاً اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اس کی بہت پابندی نہ ہو کہ لوگ یہ سمجھنے لگیں کہ ان کا تو سجدہ بغیر رومال کے ہوتا ہی نہیں، اور پورا مصلی اگر بچھا کے پڑھیں تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، شرعاً اس کی گنجائش ہے۔ ایک صاحب نے سوال پوچھا ہے کہ زید ایک مسجد میں امامت کی خدمت انجام دیتا ہے اور وہ لمبا کرتا پہنتا ہے، لیکن اندر لنگی یا پیجامے کے بجائے چست لباس پہننے کی اس کی عادت ہے، تو اگر اندر یہ چست پیجامہ پہن رکھا ہو اور اوپر سے لمبا کرتا اور جبہ ہو تو اس کی امامت درست ہے یا نہیں؟ تو جواب یہ ہے کہ اگر جبے کے اوپر سے اندر کا چست لباس نظر نہیں آتا ہے تو ایسی صورت میں نماز میں کوئی کراہت نہیں ہے۔ کراہت اس شکل میں ہے جبکہ مرد یا عورت ایسا چست لباس پہنے جو باہر سے نظر آئے، جس سے اعضاء اور ابھر کر کے سامنے آ جائیں، ستر کامل نہ ہو، تو اس طرح کا لباس مردوں عورتوں سب کے لیے ممنوع ہے۔ لیکن جبکہ اوپر شرعی لباس موجود ہے جس سے اندر کا لباس نظر نہیں آ رہا تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، یہ شرعاً درست ہے۔ ایک سوال یہ ہے کہ ہم نے سنا ہے کہ جب کسی قبرستان میں عالم دین کو دفن کر دیا جاتا ہے تو پڑوس کی 40 قبروں تک عذاب قبر نہیں ہوتا، کیا یہ کوئی حدیث ہے یا اثر ہے؟ تو اس مضمون کی کوئی حدیث یا کوئی اثر یا کسی کا مقولہ ہماری نظر سے نہیں گزرا۔ اور اسی طرح کی ایک اور بات لوگوں میں مشہور ہے کہ اگر کوئی عالم یا طالب علم کسی بستی سے گزر جائے تو وہاں کے قبرستان والوں سے 40 دن عذاب قبر ہٹا لیا جاتا ہے۔ یہ روایت جو لوگوں میں مشہور ہے یہ بھی بالکل من گھڑت اور موضوع ہے، ایسی باتوں کو بالکل بیان نہیں کرنا چاہیے۔ علماء کی فضیلت کے لیے صحیح احادیث موجود ہیں، انہی کو بیان کریں، بے سند بلا تحقیق باتیں نہ بیان کریں، نہ ان کو پھیلائیں، نہ ان کا میسیج آگے فارورڈ کریں۔ جو صحیح باتیں ہیں بس انہی کو لوگوں میں عام کرنا چاہیے۔ ایک صاحب پوچھتے ہیں کیا کبھی ایسا وقت آیا ہے کہ کسی عمومی وبا میں ہمارے اکابر و اسلاف نے سوشل ڈسٹینسنگ کے ساتھ نماز پڑھنے کی اجازت دی ہو؟ جیسا کہ آج کل 1-1 میٹر دور کھڑے ہو کر صفیں بنائی جا رہی ہیں،
تو ہمارے علم میں ایسا کوئی واقعہ نہیں ہے کہ پچھلے کسی زمانے میں نماز میں دور دور کھڑے ہونے کی تاکید کی گئی ہو۔ یہ تو ملتا ہے بعض آثار میں کہ وبائی بیماریوں میں الگ الگ جگہوں پر فاصلے سے رہنے کی تاکید ہو، رہائش کے اعتبار سے، سکونت کے اعتبار سے پہاڑوں پہ چلے جائیں، صحراؤں میں الگ الگ جگہوں پر رہنے لگیں، لیکن باقاعدہ نماز کے اندر جس طرح آج کل سماجی فاصلہ رکھا جا رہا ہے، اس طرح کی صراحت ہماری نظر سے نہیں گزری۔ اور جہاں تک مسئلے کی بات ہے وہ یہ ہے کہ اگر اپنے اختیار کا معاملہ ہو اور کوئی رکاوٹ اور مانع نہ ہو تو احادیث شریفہ میں نماز میں مل مل کر کھڑے ہونے کی تاکید ہے۔ البتہ اگر کوئی عارض ہے یا حکومت کی طرف سے پابندی ہے تو ایسی صورت میں گنجائش ہوگی دور دور کھڑے ہونے کی، اور امید ہے کہ کراہت نہ رہے گی، اور پوری مسجد اقتداء کے اعتبار سے ایک جگہ کے درجے میں ہے۔ اس لیے جو لوگ بھی مسجد کے احاطے میں قریب یا دور کھڑے ہوئے ہیں ان سب کی نماز اس امام کے ساتھ درست ہے جس کی وہ اقتداء کر رہے ہیں۔ بہرحال جہاں پر کوئی عذر نہ ہو تو مل مل کر کھڑا ہونا ہے، اور جہاں عذر ہو جیسا کہ آج کل بعض جگہوں پر ہے تو فاصلے سے کھڑے ہونے میں بھی نماز درست ہو جائے گی۔ ایک صاحب پوچھتے ہیں کہ اگر کہیں بیٹھ کر پیشاب کرنے کی سہولت نہ ہو تو کیا کھڑے ہو کر پیشاب کر سکتے ہیں؟ اور پھر کھڑے کھڑے استنجا بھی کر لیا تو کیا پاکی حاصل ہو جائے گی؟ جی ہاں، اگر مجبوری ہو تو کھڑے ہو کے بھی پیشاب کر سکتے ہیں، مگر اس بات کا ضرور خیال رکھا جائے کہ پیشاب کی چھینٹیں بدن پر یا کپڑوں پر نہ آنے پائیں۔ ایسی جگہیں بنی رہتی ہیں کہ جہاں آدمی احتیاط کے ساتھ کھڑے ہو کے پیشاب کر سکتا ہے، اور اگر بالفرض اینٹیں آ جائیں بدن کے کسی حصے پر یا کپڑے میں اینٹیں آ جائیں تو اسے پاک کرنا ہوگا، اس کے بغیر نماز درست نہیں ہوگی جبکہ چھینٹوں کی مقدار زیادہ ہو۔ ایک صاحب نے سوال کیا ہے کہ قبر پر مٹی ڈالتے وقت منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، یہ دعا پڑھی جاتی ہے اور ہمیں بتایا گیا ہے کہ یہ ایک ضعیف حدیث سے ثابت ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ کیا مٹی ڈالتے وقت مذکورہ دعا پڑھنے کو سنت کہہ سکتے ہیں یا نہیں؟ جواب یہ ہے کہ یہ روایت بہت ضعیف ہے، لیکن معنی کا خیال کرتے ہوئے فقہا نے اس بات کو لکھا ہے کہ مٹی ڈالتے وقت یہ آیت کریمہ پڑھ لی جائے۔ یہ کوئی دعا نہیں ہے بلکہ ایک حقیقت کا بیان ہے۔
اللہ تبارک و تعالی نے دنیا میں جب سب سے پہلے موت کا واقعہ پیش آیا اور حضرت آدم علیہ السلام کے صاحبزادے حابیل کو قتل کر دیا گیا، تو یہ پتہ نہیں چل پا رہا تھا کہ اب ان کا کیا کیا جائے، تو اللہ تبارک و تعالی نے اپنی حکمت سے ایک کوے کو بھیجا، اور اس کوے نے دوسرے کوے کو مار کر کے پھر زمین میں گڈھا سا کھود کر کے اس میں دبایا، تو پتہ چلا کہ یہ طریقہ ہے تدفین کا۔ اس کا تذکرہ قرآن پاک میں سورہ مائدہ میں کیا گیا ہے۔ اب جو یہ آیت ہے منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، اس میں یہی حقیقت اللہ تعالی نے بیان فرمائی ہے کہ ہم نے تمہیں اسی مٹی سے پیدا کیا ہے اور ہم پھر تمہیں اسی مٹی میں داخل کر دیں گے، اور پھر قیامت کے دن یہیں سے تمہیں نکال دیں گے۔ تو چونکہ یہ آیت مبارکہ ایک پورا فلسفہ بیان کرتی ہے، حقیقت بیان کرتی ہے، اس لیے قبرستان میں میت کو دفن کرتے وقت اور مٹی ڈالتے وقت معنی کے استحضار کے ساتھ اسے پڑھا جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن حدیث ضعیف ہونے کی وجہ سے اسے سنت مؤکدہ کہنا مشکل ہے۔ ایک صاحب نے سوال کیا ہے کہ 9 محرم کو فجر کے بعد تقریباً 6 بجے ہم نے روزے کی نیت کی، تو روزہ درست ہوا یا نہیں؟ جبکہ صبح صادق کے بعد سے کچھ کھایا پیا نہیں تھا۔ جواب یہ ہے کہ روزہ درست ہو گیا، اس لیے کہ نفلی روزے میں اگر آدمی ضحوہ کبریٰ سے پہلے نیت کر لے تو اس کا روزہ درست ہو جاتا ہے۔ 9 محرم کا روزہ بھی نفلی ہے، اس لیے بعد میں نیت کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، روزہ درست ہے۔ ایک صاحب نے سوال بھیجا ہے کہ پیغمبر علیہ السلام نے اپنی حیات میں کتنی مرتبہ زکوٰۃ ادا فرمائی؟ جواب یہ ہے کہ امت کا اس بات پر اجماع ہے کہ نبی اکرم علیہ السلام یا دیگر انبیاء علیہم السلام پر زکوٰۃ واجب نہیں، کیونکہ زکوٰۃ جو واجب کی گئی ہے وہ اس لیے تاکہ مال اور صاحب مال کے اندر جو نقص ہے، کوتاہیاں ہیں، خرابیاں ہیں، ان کی صفائی ستھرائی ہو، اس لیے زکوٰۃ فرض ہوتی ہے۔ اسی لیے زکوٰۃ کو مال کا میل کچیل کہا جاتا ہے۔ اور انبیاء علیہم السلام اپنی ذات کے اعتبار سے بھی مزکا اور مجلہ ہے، اور ان کا جو مال ہے جو خالصتاً حلال ذرائع سے حاصل ہوتا ہے وہ بھی بالکل صاف ستھرا نتھرا ہوا ہے، اس لیے اگرچہ ان کے پاس مال موجود ہو پھر بھی ان پر زکوٰۃ فرض نہیں۔ اس لیے پیغمبر علیہ السلام نے بھی زکوٰۃ ادا نہیں فرمائی، باقی صدقہ خیرات اور آپ کی داد و دہش اور جود و سخا اس کا تو کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے۔ ایک شخص آیا، دیہات کا رہنے والا، پیغمبر علیہ السلام کی خدمت میں اپنی ضرورت کے لیے
اس نے سوال کیا تو نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو اتنی بکریاں عطا فرمائیں کہ جس سے پورا میدان بھر گیا، تو وہ بڑا خوش ہوا اور وہ پورا بکریوں کا ریوڑ لے کر اپنے قبیلے میں پہنچا اور وہاں جا کر یہ کہا کہ بھئی حضور کی اتباع کرو، پیروی کرو، اسلام لے آؤ، اس لیے کہ وہ تو اتنا عطا فرماتے ہیں، اتنا عطا فرماتے ہیں کہ زندگی بھر فاقے کا کوئی خطرہ نہیں ہے۔ تو آپ کی تو جود و سخا کا کوئی اندازہ ہی نہیں لگایا جا سکتا ہے۔ یہاں بات چل رہی ہے زکوٰۃ کی فرضیت کی، تو زکوٰۃ آپ پر فرض نہیں ہے، لیکن آپ اپنی طبعی سخاوت کی بنیاد پر کسی بھی سائل کو آپ خالی ہاتھ ہرگز نہیں لوٹاتے تھے۔ بعض مرتبہ تو ایسا ہوا کہ قرض لے کر کے آپ نے سائل کی ضرورت پوری کی ہے۔ ایک صاحب پوچھ رہے ہیں کہ میں رمضان میں اپنی زکوٰۃ نکالتا ہوں، لیکن اس گزشتہ رمضان میں زکوٰۃ نہیں ادا کر پایا، اب نکالنا چاہتا ہوں، مگر سوال یہ ہے کہ سونے کی زکوٰۃ کس قیمت سے نکالی جائے؟ کہ رمضان میں سونا مثلا 40,000 روپے تولا تھا اور اب 50,000 روپے ہے، تو اب جو میں زکوٰۃ نکالوں گا تو رمضان والی قیمت جوڑوں یا آج کی قیمت جوڑوں؟ جواب یہ ہے کہ چونکہ آپ کا سال رمضان میں پورا ہوتا ہے اور اسی میں آپ حساب لگاتے ہیں، تو رمضان کی جس تاریخ کو آپ حساب لگاتے ہیں اس تاریخ کو سونے کی جو قیمت ہوگی اسی سے آپ حساب لگائیں، کیونکہ وجوب زکوٰۃ کے لیے وہی وقت آپ کے لیے مقرر ہے، اور اگلے سال جب وقت آئے گا تو اس وقت جو قیمت ہوگی وہ لگائی جائے گی۔ ایک سوال یہ ہے کہ عقیقہ فرض ہے یا سنت یا نفل، اور عقیقے میں لڑکے کے لیے 2 بکرے اور لڑکی کے لیے 1 بکرا بکری کیوں ہے؟ تو جواب یہ ہے کہ عقیقہ سنت بمعنی مستحب ہے، اور یہ جو فرق ہے لڑکا لڑکی کے بارے میں یہ حدیث سے ثابت ہے۔ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ہی نے یہ فرمایا ہے کہ لڑکے کی طرف سے 2 اور لڑکی کی طرف سے 1 بکرا یا بکری دیا جائے گا۔ اب اس کی کیا علت اور کیا حکمت ہے یہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ہی کو زیادہ معلوم ہے، چونکہ ہم تو تابع ہیں، جیسا آپ نے عمل فرمایا ہم اسی کے مطابق عمل کرنے کے پابند ہیں، اور شرعی احکام کے سلسلے میں چون و چرا کرنے کی گنجائش نہیں ہے کہ ایسا کیوں ہے، ایسا کیوں نہیں ہے، کیونکہ بہت سی جگہیں ایسی آئیں گی کہ جہاں کوئی جواب نہیں دیا جا سکتا سوائے اس کے کہ پیغمبر علیہ السلام نے یہی فرمایا یا اللہ تعالیٰ کا یہی حکم ہے۔ البتہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ عام طور پر عرفی اعتبار سے لڑکے کی آدمی کو خوشی زیادہ ہوتی ہے، تو جب خوشی زیادہ ہے تو شکر گزاری بھی زیادہ ہونی چاہیے۔ ممکن ہے کہ اس وجہ سے لڑکے کے لیے 2 اور لڑکی کے لیے 1 کہا ہو۔ ایک صاحب پوچھتے ہیں
کہ میرے ایک پھنسی نکلی ہے آنکھ میں، جس کے علاج کے لیے ایک دھاگا پڑ کر پیر کے انگوٹھے میں باندھا جاتا ہے، تو اس طرح سے یہ دھاگا پیر کے انگوٹھے میں علاج کی غرض سے باندھ سکتے ہیں یا نہیں؟ جواب یہ ہے کہ ہاں باندھ سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، بشرطے کہ اس پر جو دم کیا گیا ہو وہ صحیح کلمات ہوں اور کوئی غلط بات اس میں شامل نہ ہو۔ ایک صاحب پوچھتے ہیں کہ جب کسی کا انتقال ہو جائے تو تعزیت کرتے وقت میت اور اس کے پسماندگان کے لیے ہاتھ اٹھا کر دعا کرنا حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یا کسی صحابی سے ثابت ہے یا نہیں؟ صراحت تو نہیں گزری، لیکن دعا کے عام آداب میں سے ہے کہ ہاتھ اٹھا کر دعا کی جائے، اس لیے اگر تعزیت کے وقت بھی بلا کسی التزام کے ہاتھ اٹھا کر دعا کر لی جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ایک سوال یہ کیا گیا ہے کہ گھر کو رہن پر دے سکتے ہیں یا نہیں؟ تو گھر کو گروی اور رہن پر دیا جا سکتا ہے، لیکن جو شخص قرض دے رہا ہے اور رہن والا گھر اپنے قبضے میں رکھ رہا ہے، اس کے لیے اس گھر میں رہنا یا اس سے فائدہ اٹھانا جائز نہیں ہے۔ بس چابی لے کر کے یا کاغذات لے کر کے اپنے پاس رکھ لے جب تک کہ قرضہ ادا نہ ہو۔ رہنے کا یا اس سے کرایہ حاصل کر کے اس سے فائدہ اٹھانے کا، یا اگر زمین ہے تو اس سے کھیتی کرنے کا اس کو اختیار نہیں ہے، یا کھیتی سے فائدہ اٹھانے کا اختیار نہیں ہے۔ ایک سوال یہ ہے کہ زید اور اس کی بیوی کے درمیان 8-9 سال سے بات چیت بند تھی، اب اسی حال میں زید کی بیوی کا انتقال ہو گیا اور بیوی نے انتقال سے پہلے یہ کہہ دیا تھا کہ اگر میں مر جاؤں تو زید میرے جنازے میں شریک نہ ہو۔ اب زید اس کے جنازے میں جا سکتا ہے یا نہیں، اور معافی کی کیا شکل ممکن ہے؟ تو جواب یہ ہے کہ بالکل جنازے میں جا سکتا ہے، اس وصیت کا کوئی اعتبار نہیں ہے، اور معافی کی شکل یہ ہے کہ اس کے لیے کثرت سے دعائے خیر کرے اور ایصال ثواب کرے، اللہ تعالیٰ اس بیوی کو وہاں کی راحتیں عطا فرمائے اور بیوی کے گھر والوں کے ساتھ حسن سلوک کرے۔ ایک صاحب پوچھتے ہیں کہ ہمارا ساڑی کا کاروبار ہے اور لاک ڈاؤن کی وجہ سے بند ہے، تو ہم آن لائن کاروبار کرنا چاہ رہے ہیں، اور اس کی شکل یہ ہوگی کہ ہم ساڑی کو کمپیوٹر سافٹ ویئر کے پاس اس کا ڈیزائن دے کر اس سے ایک تصویر بنوائیں گے کہ گویا کہ عورت نے وہ پہن رکھی ہے، اور پھر اس کو جو فروختگی والی ایپس ہیں ان میں جاری کریں گے، تو اسے دیکھ کر لوگ آرڈر دیں گے اور پھر ہم اسے سپلائی کریں گے۔ تو اس طرح سے ساڑیوں کو عورتوں کی تصاویر کے ساتھ سیٹ کرا کر نیٹ پر ڈالنا اور اس سے کمائی کرنا، یہ کیسا ہے؟ یہ سوال ہے۔ تو جواب یہ ہے کہ اس سے آمدنی تو حلال ہے، کیونکہ آپ اپنی ساڑی کی قیمت لے رہے ہیں،
لیکن وہ جو تصویر والا عمل آپ کرا رہے ہیں اور اس کو بھیج رہے ہیں یہ ناجائز ہے، اس سے احتراز کرنا چاہیے۔ بغیر تصویر کے آپ اپنی چیز لوگوں میں عام کریں۔ ایک صاحب پوچھتے ہیں بینک میں ہمارا پیسہ جمع ہے، اس پیسے سے ہم کام بھی کرتے ہیں اور ٹیکس بھی جمع کرتے ہیں، تو اس پر جو سود آئے گا وہ ہمارے لیے لینا صحیح ہے یا نہیں؟ تو بینک کا سود اپنے استعمال میں لانا جائز نہیں ہے، اسے غریبوں کو بلا نیت ثواب بانٹ دینا چاہیے۔ ایک صاحب پوچھتے ہیں کہ لڑکی کی شادی میں سونا چاندی زیور اور دیگر سامان جہیز اور بڑی رقم دینے سے کیا لڑکی کا حق وراثت ختم ہو جاتا ہے؟ بہت سے لوگ بہت خوش ہو کر کے کہتے ہیں کہ ہم نے اپنی لڑکی کا حصہ اس کی شادی میں دے دیا۔ تو اس بارے میں یاد رکھنا چاہیے کہ شادی میں سونا چاندی یا دیگر چیزیں دینے سے لڑکی کا حق وراثت ختم نہیں ہوتا ہے، کیونکہ وراثت اس مال میں جاری ہوتی ہے جو آدمی کے انتقال کے وقت اس کی ملکیت میں موجود ہو۔ پہلے جو دے دلا دیا اس کا وراثت سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ تبرع اور احسان ہے۔ ایک صاحب نے پوچھا ہے کہ کپنگ کے ذریعے حجامہ کرانا سنت ہے یا جونک کے ذریعے سنت ہے؟ سوال کا منشا یہ ہے کہ حجامہ یعنی فاسد خون نکالنے کے لیے پہلے دور میں جونک لگائی جاتی تھی جو خون چوستی تھی، اور اب جدید دور میں اس کے کپ آ گئے ہیں جو ایک مشین کے ساتھ ان کا پائپ جوڑ دیا جاتا ہے اور اس سے وہ فاسد مادہ نکلتا ہے۔ تو اگر ان کپوں کے ذریعے سے، جس کو کپنگ انہوں نے کہا ہے، فاسد مادہ نکالا جائے تو یہ سنت حجامہ اس سے ادا ہوگی یا نہیں؟ تو جواب یہ ہے کہ ہاں، اس سے بھی سنت حجامہ ادا ہو جائے گی۔ مقصود ہے فاسد خون کا نکالنا، چاہے وہ سینگیوں کے ذریعے نکلے یا جونک کے ذریعے نکلے یا اب کپنگ کے ذریعے نکلے، کوئی بھی طریقہ ہو جس سے فاسد خون نکل جائے تو حجامہ کی سنت ادا ہو جائے گی۔ ایک صاحب پوچھتے ہیں کہ عدت گزرنے کے بعد رشتہ داروں اور اہل محلہ کی دعوت کرنا، دھوم دھام سے کھلانا کیسا ہے؟ یہ بالکل درست نہیں ہے، یہ طریقہ لائق ترک ہے۔ عدت خوشی کے لیے ہوتی ہے اور عدت کوئی خوشی کی بات نہیں ہے، اس لیے ایسی رسومات سے آدمی کو بچنا چاہیے۔ بذریعہ ہنڈی پیسے کا لین دین کرنا کیسا ہے؟ بذریعہ ہنڈی بھی لین دین شرعاً تو درست ہے کہ منی آرڈر کے درجے میں ہے، اس کی علماء نے اجازت دی ہے، لیکن اگر کہیں یہ خلاف قانون ہو تو پھر اس سے احتراز کرنا چاہیے اور ایسی چیزوں سے بچنا چاہیے کہ جس میں آدمی حکومت کے قانون کی پکڑ میں آ سکتا ہو۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین پر استقامت عطا فرمائے اور ہر طرح کے شرور اور فتن سے محفوظ فرمائے، دارین کی عافیت سے نوازیں۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔